آخری چیز جو اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے اس پورے تصور کے مقابل میں جو آپ نے پیش کیا ہے وہ خلافت کا تصور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے سربراہ کا ایک دینی منصب ہے جو مقرر کر دیا۔ یہ اصطلاح بھی دینی اصطلاح ہے اور یہ منصب بھی اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بھی حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ علماء کا استدلال 3 حصوں میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم سب کی خدمت پیش کروں۔ ہم سب سے پہلا جو استدلال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن قائم کیا اور اپنے بعد ایک خلیفہ مقرر کیا جنہیں سیدنا ابوبکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد 30 سال یہ خلافہ علی منہاج النبوہ ہوگی۔ تو خلافت کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ تو پیغمبر جب قائم کر کے گئے ہیں تو اسلام اور ریاست کی اس پوری بحث میں آپ کے زیر بحث ہی نہیں آیا۔ خلافت تو ایک تعبیر ہے، اگر آپ اس کی حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو وہ کیا چیز ہے؟ یہ کہ مسلمان ایک جمعیت کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ جب وہ ایک جمعیت کی صورت اختیار کر چکے ہیں تو فطری تقاضوں کے لحاظ سے ان میں ایک نظم اجتماعی پیدا ہو جائے گا۔ جب ان میں ایک نظم اجتماعی پیدا ہوگا تو اقتدار کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے اولوالامر کا تقرر کریں گے، چنانچہ مسلمانوں کی ایک ریاست وجود میں آ جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہوا جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ کسی قوم کے پاس اگر ایک خطہ ارض ہے، وہاں وہ پوری جمعیت کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ نظم کے ساتھ رہ سکیں تو پہلا قدم یہی اٹھائیں گے کہ وہ اپنے اندر ایک ریاست کو وجود پذیر کر دیں گے۔ اس وقت دنیا بھر میں یہی صورتحال ہے۔ میں نے بارہا یہ عرض کیا ہے کہ یہ انسان کی فطری ضرورتوں میں سے ہے۔ وہ جس طریقے سے کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، معاش کی جدوجہد کرتا ہے، اپنی فطری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جیسے ہی شعور کو عمر کو پہنچتا ہے ان سب سرگرمیوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ یہی صورتحال ریاست و حکومت کی ہے۔ جب بھی لوگ جمع ہوں گے، کسی ایک جگہ موجود ہوں گے، ان کی فطری ضرورت یہ ہے کہ ان میں امن قائم ہو، ان میں کوئی شخص ایک دوسرے کی عزت آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب نہ کرے، لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں اور کسی کی جان مال آبرو کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس مقصد سے لوگ اپنے اندر نظم پیدا کرتے ہیں۔ وہ نظم قبیلے کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وہ قدیم ریاستوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ اس زمانے کی بڑی سلطنتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ قومی ریاستوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نوعیت کا نظم چونکہ ایک فطری تقاضے سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں اقتدار حاصل ہوا، مدینہ میں اقتدار دعوت کی اس جدوجہد کا نتیجہ تھا جو آپ نے مکے میں بھی کی، اور پھر وہ لوگ جو باہر کے قبیلوں سے آ رہے تھے ان کے سامنے دعوت پیش کر کے اس کو اتمام و اکمال تک پہنچایا۔ ٹھیک، جب مدینہ سے یا یثرب سے بعض لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ جس طرح کے شبلی نے اپنی سیرت النبی میں تعبیر اختیار کی ہے، اپنے علاقے کے رؤوس القبائل تھے، 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس کا قبیلہ، ایک خزرج کا قبیلہ۔ ان کے سرداروں نے، ان کے بڑوں نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، آپ کو یثرب آنے کی دعوت دی، تو اس کے معنی ہی یہ تھے کہ یثرب میں ایک خطہ ارض میسر آ گیا ہے، مسلمان اب وہاں منتقل ہو سکتے ہیں، ان کے اندر ایک جمعیت پیدا کرنے کا موقع پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس کے لازمی نتیجے کے طور پر وہاں حکومت قائم ہو جائے گی، چنانچہ وہ حکومت وہاں قائم ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک حکومت کی جو قائم ہو چکی تھی سربراہی فرما رہے تھے، اس کی سربراہ کی حیثیت سے آپ نے ذمہ داریاں انجام دی تھیں، اس میں جنگیں لڑی تھیں، اور رسالت مآب کی زندگی ہی میں اس کے حدود پورے جزیرہ نما عرب تک وسیع ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ یعنی ایک آپ کی وہ شخصیت تھی جس میں آپ کو پیغمبر مانا گیا، جس میں آپ نے اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچائی، اس ہدایت کی پیروی تو قیامت تک لوگوں نے کرنی ہے، لیکن جو نظم اجتماعی آپ کی قیادت میں وجود پذیر ہو گیا تھا اس میں اب کیا کرنا ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ تاکید فرمائی کہ اس وقت جو مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ہیں ان میں سب سے بڑی جماعت
قریش کی جماعت ہے۔ مہاجرین قریش ہیں جن کو اس سے پہلے بھی عرب میں اقتدار حاصل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کی اس حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے میرے بعد اقتدار قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ یعنی انصار کے مقابلے میں آپ نے قریش کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ الناس تبع لقریش، لوگ قریشی کی پیروی کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں وہ انہی کو اپنا رہنما اور قائد سمجھتے ہیں۔ مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم، یعنی اس سے پہلے یہ کفر میں تھے، ان کی یہی حیثیت اس وقت بھی مانی جاتی تھی، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کی یہی حیثیت مسلمان بھی مان رہے ہیں، لہٰذا ایک جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں میں اقتدار قریش کے پاس ہوگا۔ یہ فیصلہ آپ نے فرما دیا۔ جب یہ فیصلہ فرمایا اور اس فیصلے کے لازمی نتیجے کے طور پر سقیفہ میں سیدنا صدیق کو مسلمانوں کا امام منتخب کر لیا گیا، مسلمانوں کا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ اس موقع پر چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور رسالت مآب کی حیثیت جیسے کہ میں نے عرض کیا مسلمانوں کے حکمران کی بھی تھی، تو ان کے بارے میں یہ تعبیر اختیار کی گئی، صحابہ کرام نے اختیار کی کہ یہ خلیفۃ الرسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جو انہوں نے جانشین کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں آیا ہے۔ اس کے دو اور معنی بھی ہیں، یہ نائب کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یہ بادشاہ اور صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کو خالی کیا تھا، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں، مسلمانوں کے امام کی حیثیت سے، اس جگہ پر کون بیٹھا؟ سیدنا صدیق۔ تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جیسے کہ عربی زبان میں یہ تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ جب یہ اصطلاح استعمال کی گئی تو پہلے مرحلے میں تو کوئی زیادہ تردد نہیں ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کی جگہ اسی مسند پر بیٹھے تو عربی زبان میں ان کے لیے بھی وہی تعبیر لوگوں نے اختیار کی اور یہ کہا کہ یہ خلیفت و خلیفت الرسول ہیں۔ سیدنا عمر نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو معاملہ بہت دور جائے گا، یعنی خلیفت و خلیفت ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیں۔ چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں کے حکمران کے لیے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا گیا۔ اس طرح یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نہ یہ کوئی دینی اصطلاح تھی، نہ پیغمبر کا قائم کردہ کوئی منصب تھا۔ دنیا میں جیسے حکومتیں قائم ہوتی ہیں اسی طرح حکومت قائم کرنے کا موقع ملا تو مسلمانوں نے بھی حکومت قائم کی۔ اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے بھی اور مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق دنیا سے رخصت ہوئے تو جس طرح جانشین مقرر کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ کا جانشین مقرر کیا گیا۔ اس جانشین کو اگر ہم ہوتے تو رسول اللہ کا جانشین کہتے اپنی زبان میں، انہوں نے عربی زبان میں اس کے لیے خلیفہ کا لفظ موجود تھا، وہ استعمال کیا۔ جب تک وہ لفظ موضوع رہا استعمال کیا، وہ ناموضوع ہوا تو اس کو تبدیل کر کے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا۔ یہ پس منظر ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی نظام جس کو خلافت کہتے ہیں وہ قائم کیا تھا، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حکومت کا نظم خلافت کے نام سے ان کو دیا تھا؟ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا جیسے دنیا بھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، جیسے اب بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کا حکمران دنیا سے رخصت ہوگا تو کوئی شخص اس کا جانشین ہوگا۔ وہ جانشینی کیسے ہونی ہے اس کے لیے کوئی دستور بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ولایت عہد کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے جو دنیا میں رائج طریقے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے کہ قرآن نے ہدایت کی تھی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں نے جب اپنا حکمران منتخب کیا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اس کی ناموضوعیت واضح ہو گئی تو دوسرا لفظ اختیار کر لیا۔ نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم صاحب ایک ضمنی سی پہلو ذرا اس پہلے استدلال پہ بیان کیجیے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافہ علی منہاج النبوہ ہوگا، تو اب یہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ تو ایک تعبیر سی معلوم ہوتی ہے نا؟
اس میں آپ نے یہ بتایا کہ میں نے جس طریقے سے حکومت کی ہے میرے جانشین بھی اسی طریقے سے حکومت کریں۔ اچھا، اس روایت پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرتا کہ اس کی سند کی کیا نوعیت ہے، یہ کتنی قابل اعتماد ہے، اس پر بہت کچھ جرح ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں اس پوری بات کو اسی طرح قبول کر کے یہ کہتا ہوں کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی منہاج النبوہ کے الفاظ استعمال کیے اور اس طرح یہ بتایا کہ خلافت تو جانشینی ہے، وہ کسی بھی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے بعد یہ جانشینی ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اپنی ذمہ داریاں پیغمبر کے قائم کردہ طریقے کے مطابق ادا کریں گے۔ اسی کو عربی زبان میں علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، اور اسی پہلو کو سامنے رکھ کر بعد میں ہم نے راشدہ کی تعبیر اختیار کی، یعنی خود اپنی ذات میں خلافت کوئی دینی یا مذہبی چیز نہیں ہے۔ وَلَا مِنْ النبوہ یا راشدہ کے الفاظ اسی لیے اضافہ کیے جاتے ہیں۔ راشدہ کا مطلب یعنی جو ہدایت پر ہے، جس نے رشد کو اختیار کر لیا ہے، نیکی اور خیر کو اختیار کر لیا ہے۔ جب اس طرح کی حکومت قائم کی گئی تو اس کو خلافت راشدہ کہا گیا، یا وہ پیغمبر کے طریقے کی پیرو ہے تو اسے علی منہاج النبوہ کہا گیا۔ یہ اضافے خود بتا رہے ہیں کہ لفظ خلافت میں کوئی دینی مفہوم موجود نہیں ہے، وہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، چنانچہ اگر کوئی دینی پہلو اس میں پیدا کرنا ہے تو یہ اضافے کرنے پڑیں گے۔ نقطہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سے جو پہلا استدلال تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ امرہم شورا بینہم کے طرز پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص نے حکمران بننا تھا وہ حکمران بنا اور اس کو خلیفہ قرار دے دیا گیا۔ اچھا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ جو آپ نے اس وقت پیشکش کی ہے اس کو اگر قبول کر لیں تو اس پر جو اگلا اعتراض ہے علماء کی جانب سے وہ یہ کہ اگر خلافت کوئی مذہبی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید نے متعدد مقامات پر خود خلیفہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اگر قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو گویا وہ تو دینی اصطلاح بن گئی۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے، سورہ سعد میں آتا ہے، اس طرح سورہ نور کے اندر آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، سیدنا داؤد کو کام نے تمہیں خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس طرح سے مومنین کو بشارت دی کہ لا یستخلفنہم فی الارض، زمین میں ہم پھر تمہیں خلافت عطا کر دیں گے۔ اگر خلافت دینی اصطلاح نہیں ہے جیسے آپ نے بتایا تو پھر قرآن مجید تو اس کو باقاعدہ خلیفہ کا نام لے کر بیان کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2015 میں ایک مضمون لکھا تھا، اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ اسلام اور ریاست کے باہمی تعلق کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ کے زیر عنوان یہ مضمون لکھا گیا تھا۔ اس میں نے اس موضوع پر بھی اپنی رائے بیان کی تھی، یعنی یہ خلافت کیا چیز ہے، اس کی دینی حیثیت کیا ہے۔ اس کے جواب میں بہت سے اہل علم نے مضامین لکھے، اسی میں ایک مضمون مولانا تقی عثمانی صاحب کا تھا۔ میں نے اس کے جواب میں پھر اپنے موقف کی مزید وضاحت کی۔ میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس باب میں کیا غلط فہمی بالعموم لوگوں کو لاحق ہوتی ہے۔ میں نے لکھا تھا، اس میں شبہ نہیں کہ خلافت کا لفظ اب کئی صدیوں سے اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ اصطلاح بن چکی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خلافت کا لفظ اب کئی صدیوں سے اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہرگز کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ دینی اصطلاحات رازی، غزالی، ماوردی، ابن حزم اور ابن خلدون کے بنانے سے نہیں بنتی، اور نہ ہر وہ لفظ جسے مسلمان کسی خاص مفہوم میں استعمال کرنا شروع کر دیں دینی اصطلاح بن جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بنانے سے بنتی ہیں۔ ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں یہ دینی اصطلاح ہے تو اس کی سند اللہ اور اس کے رسول سے ملنی چاہیے۔ بعد کے زمانوں میں مسلمانوں کے اہل فکر نے بہت سی اصطلاحات بنائی ہیں۔ علم عمرانیات کی اصطلاحات ہیں، علم نحو کی اصطلاحات ہیں، علم صرف کی اصطلاحات ہیں، علم لغت کی اصطلاحات ہیں، اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں۔ یہ اصطلاحات ان علوم و فنون کی اصطلاحات ہیں، مسلمانوں کے اہل علم نے بنائی ہیں، لیکن یہ دینی اصطلاحات نہیں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے بنانے سے بنتی ہیں، یعنی دینی اصطلاحات جب بنے گی اللہ بنائے گا، اس کے پیغمبر بنائیں گے، اور اسی وقت قابل تسلیم ہوتی ہیں جب ان کا اصطلاحی مفہوم قرآن و حدیث کے نصوص یا دوسرے الہامی صحائف سے ثابت کر دیا جائے۔
یعنی اگر ان کو ثابت کرنا ہو تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ اصطلاح قرآن نے بنا لی ہے، یہ اس سے پہلے الہامی صحائف میں اصطلاح کے طور پر لفظ مستعمل رہا ہے، یہ بتانا پڑے گا۔ صوم، صلاۃ اور حج و عمرہ وغیرہ اسی لیے دینی اصطلاحات ہیں۔ یہ صوم، صلاۃ، حج و عمرہ ہماری دینی اصطلاحات ہیں، جی لا ریب۔ صوم، صلاۃ اور حج و عمرہ وغیرہ اسی لیے دینی اصطلاحات ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسولوں نے یہ حیثیت دی ہے اور جگہ جگہ ان کے اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ یعنی صلاۃ کے بھی ایک لغوی معنی ہے، وہ قرآن میں اس لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن نے اس کو اصطلاحی مفہوم میں بھی جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ اب جب قرآن نے اس کو اصطلاحی مفہوم میں استعمال کر دیا تو یہ ایک دینی اصطلاح ہے، اس کو دینی اصطلاح مانا جائے گا۔ صوم، صلاۃ اور حج و عمرہ وغیرہ اسی لیے دینی اصطلاحات ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسولوں نے یہ حیثیت دی ہے اور جگہ جگہ ان کے اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ لفظ خلافت اس کے برخلاف عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یعنی اس کو کبھی قرآن نے کسی اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں کیا۔ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں فرمایا۔ لفظ خلافت اس کے برخلاف عربی زبان کا ایک لفظ ہے، جیسے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، اور نیابت، جانشینی اور حکومت و اقتدار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کہاں یہ جانشینی کے مفہوم میں آ گیا ہے، کہاں یہ نیابت کے مفہوم میں مستعمل ہے، کس جگہ اس سے متکلم نے اقتدار مراد لیا ہے۔ بادشاہی، اقتدار، حکومت اس معنی میں بھی آتا ہے۔ یہ اس کے لغوی مفاہیم ہیں، اور قرآن و حدیث میں ہر جگہ یہ اپنے لغوی مفاہیم ہی میں سے کسی ایک مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ پورا قرآن کسی بھی اصطلاحی مفہوم میں اس کے استعمال سے خالی ہے، لٹرل میننگ، یہ ہر جگہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن کی جو آیات خلیفہ اور خلافت کے الفاظ کو ان کے ترجمے میں بین ہی قائم رکھ کر لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے پیش کی گئی ہیں کہ قرآن نے یہ لفظ کسی خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال کیا ہے، انہیں کسی مستند ترجمے یا تفسیر میں دیکھ لیجئے، حقیقت اس طرح واضح ہو جائے گی کہ آپ کے پاس بھی تبصرے کے لیے کوئی الفاظ باقی نہیں رہیں گے، جس طرح کہ میرے ناقدین میں سے ایک صاحب علم کے پاس نہیں رہے۔ یعنی انہوں نے یہ کیا تھا کہ قرآن کی آیات نقل کی، وہی آیات جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اور ان کا ترجمہ کرتے ہوئے ہر جگہ لفظ خلافت استعمال کیا۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ لفظ خلافت کو آپ ترجمے میں بین ہی رکھ کر یہ تاثر یہاں تو دے سکتے ہیں، لیکن کیا قرآن مجید کے مترجمین نے، اہل تفسیر نے بھی یہی کیا ہے؟ انہوں نے اس کو اصطلاح کے طور پر لے کر اسی لفظ کو نیچے رکھ کے ایسے ہی اس کا مدعا واضح کیا ہے۔ میں یہاں دو جلیل القدر علماء کے تراجم پیش کیے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 30 شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو دیکھیے انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ نائب۔ اس کے بعد مولانا محمود الحسن کا ترجمہ ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، انہوں نے وہی ترجمہ کیا۔ اب سورہ صاد پر آ جائیے، آیت 38 ہے۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے۔ یعنی انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض کو انہوں نے اس طرح ادا کیا، اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے۔ مولانا محمود الحسن کا ترجمہ ہے، اے داؤد ہم نے کیا تجھ کو نائب ملک میں، سو تو حکومت کر لوگوں میں انصاف سے۔ یعنی انہوں نے بین ہی اسی ترجمے کو اختیار کر لیا ہے۔ اب سورہ نور میں دیکھیے، جہاں استخلاف کی آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے؟ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں۔
یعنی یہاں ترجمہ کیا کیا؟ حاکم کرے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو، ٹھیک ٹھیک، کما استخلف الذین من قبلکم۔ مولانا محمود الحسن کا ترجمہ ہے، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کرے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔ یہ تینوں مقامات کے تراجم میں نے سامنے رکھ دیے تھے، اور پھر لکھا تھا نائب اور حاکم کے الفاظ ان آیتوں میں خلیفہ اور استخلاف کا ترجمہ ہے۔ یعنی مترجمین نے کیا کیا ہے؟ ایک جگہ اس کا ترجمہ کیا ہے نائب، دوسری جگہ کیا ہے حاکم۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی لغوی لحاظ سے اس کا ترجمہ جانشین بھی ہو سکتا ہے، حاکم بھی ہو سکتا ہے، اور صاحب اقتدار بھی ہو سکتا ہے، جس کو حاکم کے لفظ سے یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ نائب اور حاکم کے الفاظ ان آیتوں میں خلیفہ اور استخلاف کا ترجمہ ہے، اور صاف واضح ہے کہ اپنے اندر کوئی دینی مفہوم نہیں رکھتے۔ نائب، جانشین، حاکم، ان میں کوئی دینی مفہوم نہیں ہے۔ نائب اور حاکم کے الفاظ ان آیتوں میں خلیفہ اور استخلاف کا ترجمہ ہے، اور صاف واضح ہے کہ اپنے اندر کوئی دینی مفہوم نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کا حوصلہ کر لے کہ عربی زبان کا ہر وہ لفظ جو قرآن میں استعمال کیا گیا ہو دینی اصطلاح بن جاتا ہے۔ یعنی یہ دعویٰ کر کے کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے، ورنہ عربیت کی روح سے زبان کے اسالیب کو سامنے رکھ کر کوئی آدمی بھی یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہی صورتحال احادیث و آثار کی ہے، ان میں بھی لفظ خلافت اور اس کے تمام مشتقات انہی مفاہیم میں استعمال کیے گئے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ یعنی خواہ لفظ خلیفہ استعمال ہوا ہے، خواہ خلافت ہوا ہے، خواہ استخلاف ہوا ہے، وہ انہی تینوں مفاہیم میں سے کسی مفہوم میں ہے۔ یہاں تک کہ جانشین کے معنی میں لفظ خلیفہ خود اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی لفظ خلیفہ جانشین کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال فرمایا ہے، لغوی مفہوم میں جیسے کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ ہدایت یافتہ حکومت یا نبوت کے طریقے پر حکومت، وہی علی منہاج النبوہ یا راشدہ، یہی سبب ہے کہ ہدایت یافتہ حکومت یا نبوت کے طریقے پر حکومت جیسے مدعا کو ادا کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے یہ لفظ تنہا کافی نہیں ہوتا۔ دینی اصطلاح ہوتا تو تنہا کافی تھا، یہ لفظ تنہا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ راشدہ اور علی منہاج النبوہ جیسی تعبیرات کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے علماء نے اسی طرح کی تعبیرات کو مقدر مان کر خلافت کو ایک اصطلاح بنایا ہے، علماء نے بنایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کے علم سیاست اور عمرانیات کی ایک اصطلاح تو یقیناً ہو سکتی ہے، جیسے فقہ، کلام، حدیث اور اس طرح کے دوسرے علوم کی اصطلاحات ہیں، مگر دینی اصطلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور رسول کے سوا کسی کی ہستی نہیں ہے کہ وہ کسی لفظ کو دینی اصطلاح قرار دے، یہ انہی کا حق ہے، اور کسی لفظ کے بارے میں یہ دعویٰ کہ وہ دینی اصطلاح ہے انہی کے ارشادات سے ثابت کیا جائے گا، یہ ابن خلدون کے مقدمے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں کے حوالے دیے گئے تھے، تو اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ ابن خلدون ہوں یا غزالی ہوں یا کوئی اور بڑے سے بڑا عالم وہ اصطلاح بنا سکتا ہے، لیکن وہ اصطلاح اس علم کی اصطلاح ہوگی، وہ مسلمانوں میں رائج ایک اصطلاح قرار دی جائے گی، اس کو دینی اصطلاح نہیں کہا جا سکتا۔ دینی اصطلاحات اللہ اور اس کے پیغمبر بناتے ہیں، اور وہ بناتے ہیں ان کے ارشادات سے ثابت ہوتی ہیں، تو اسی صورت میں ان کو دینی اصطلاح قرار دیا جاتا ہے۔ صاحب دوسرا نقطہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ خلافت ایک دینی اصطلاح ہے، اس پہ غامدی صاحب کا جواب سامنے آ چکا ہے۔ ہم صاحب ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں باتیں آپ کی مان لیں تو علماء کا یہ کہنا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں پورے مسلمانوں کی جمعیت میں ایک خلیفہ کی بات کیے، گویا پوری دنیا میں صرف ایک خلیفہ ہوگا۔ چند روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا بھی آپ جواب دیں۔
ارشاد فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم ایک شخص کے خلیفہ پر متحد ہو اور وہ تمہارے درمیان اتحاد کو توڑنا چاہیے، تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالنا چاہے تو اسے قتل کر دو۔ اس طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، جب دو خلیفوں کے لیے بیعت لی جائے تو ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے گا۔ اور آخری روایت زمانے پیش کی جاتی ہے، جس نے کسی امام کی بیعت کی اور اس کے ساتھ ہاتھ اور دل سے وفاداری کا عہد لیا تو جہاں تک اس کی استطاعت ہو اس کی اطاعت کرے، اگر کوئی دوسرا آ کر اس سے خلافت چھیننے کی کوشش کرے تو اس دوسرے کی گردن مار دو۔ اگر یہ پوری کی پوری بات جو آپ نے بیان کی وہ درست ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک خلیفہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب خلافت کے بارے میں کچھ دینی ہدایت تو آ گئی سامنے۔ یہ روایات اس وقت بھی پیش کی گئی تھیں جب علماء نے میرے نقطہ نظر پر تنقید کی۔ ان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میری بھی آرزو ہو سکتی ہے، آپ کی بھی آرزو ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک حکومت دنیا میں قائم ہو جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 50 ریاستوں نے مل کر ریاستہائے متحدہ امریکہ کو قائم کیا ہے۔ جی، ہمارے ہم 57 کے قریب ممالک ہیں، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، اگر وہ سب ایک حکومت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک۔ اس کے لیے لوگ اگر جدوجہد کرتے ہیں یا توجہ دلاتے ہیں یا اس کے کوئی منصوبے پیش کرتے ہیں تو ان کا خیر مقدم ہی ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہندوستان کے ایک جلیل القدر عالم مولانا وحید الدین خان نے اس کے لیے ایک نہایت قابل عمل تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اس وقت جزیرہ نما عرب میں ایک بادشاہت قائم ہے۔ جزیرہ نما عرب کو مسلمانوں کے دل کی حیثیت حاصل ہے، وہاں اللہ کا حرم ہے، ہم سب مسلمان دنیا بھر میں اس کو اپنا مرکز سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے دنیا میں ایک مرکز محسوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر مسلمانوں کے تمام ممالک جزیرہ نما عرب کی بادشاہت کے ساتھ وہی تعلق قائم کر لیں جو تعلق کینیڈا کا، نیوزی لینڈ کا اور آسٹریلیا کا شاہ برطانیہ کے ساتھ ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس نوعیت کی دوسری تجویزیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسلمان سب مل کر ایک طاقت بن جائیں، ان کی پوری مملکت کے وسائل مجتمع ہو جائیں، مسلمانوں کے لیے نقل مکانی کی پابندیاں اٹھ جائیں، ان کی اجتماعی قوت دنیا میں اپنی حیثیت منوائے۔ یہ کون شخص ہے جس کی آرزو نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ زیر بحث نہیں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس معاملے کی دینی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ نہ یہ خلافت کوئی دینی اصطلاح ہے، نہ اگر ہم اس نوعیت کا کوئی نظم قائم کریں، یعنی پوری دنیا کے مسلمان ممالک مل کر کوئی نظم قائم کریں تو اس کے لیے خلافتی کا لفظ اختیار کرنا ضروری ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کو ہم ریاستہائے متحدہ اسلامیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور تعبیر بھی اس کے لیے مستعار لے سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے اس وقت اسی مضمون میں ان روایتوں پر بھی تبصرہ کیا تھا جس کا ایک حصہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب یہ دوسرا حصہ بھی سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے، رہی یہ بات کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ پھر سن لیجئے، رہی یہ بات کہ دنیا میں مسلمانوں کی ایک ہی حکومت ہونی چاہیے اور یہ اسلام کا حکم ہے، تو قرآن سے واقف ہر صاحب علم جانتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی حکم سے یکسر خالی ہے۔ یعنی کوئی دینی حکم نہیں ہے جس میں یہ تقاضا کیا گیا ہو۔ البتہ جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایسا ہو تو کیا کہنے۔ 2 حدیثیں البتہ اس کے حق میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل پر نبی حکومت کرتے تھے، چنانچہ ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حکمران البتہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پوچھا گیا ان کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلے کے ساتھ عہد اطاعت کو پورا کرو، پھر اس کے ساتھ جو اس کے بعد پہلا ہو۔ دوسری یہ ہے، یہ ایک حدیث ہے، دوسری یہ ہے کہ جب 2 حکمرانوں کی بیعت کر لی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو۔
اسی کی ایک صورت آپ نے اور بھی پیش کی ہے۔ اس دوسری حدیث پر تو اگرچہ سند کے لحاظ سے بھی بہت کچھ کلام کیا گیا ہے، لیکن برسبیل تنزل مان لیجئے تب بھی یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ان حدیثوں میں وہ بات ہرگز نہیں کہی گئی جو ان سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنی حکومت کے لیے کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور اس کے بعد کوئی دوسرا بغاوت کر کے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دے تو ہر مسلمان کو پہلی بیعت پر قائم رہنا چاہیے، یہ بات کہی گئی۔ یعنی ایک نظم ہمارا پاکستان میں قائم ہے، ایک افغانستان میں قائم ہے، ایک ایران میں قائم ہے، اسی طرح 57 ممالک میں۔ ان ملکوں میں اگر ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور کوئی دوسرا اس کے مقابل میں اٹھ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی دعوت دیتا ہے تو یہ روایت بتا رہی ہے کہ اس میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ان میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر اپنی حکومت کے لیے کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لے اور اس کے بعد کوئی دوسرا بغاوت کر کے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دے تو ہر مسلمان کو پہلی بیعت پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے کہ مسلمان اپنے نظم اجتماعی کے ساتھ رہیں گے، الجماعت کے ساتھ رہیں گے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ نیز یہ کہ اگر دوسرا اپنی حکومت کا اعلان کر دے، یعنی ایک حکومت قائم ہو گئی، ایک شخص نے بغاوت کی اور اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، نیز یہ کہ اگر دوسرا اپنی حکومت کا اعلان کر دے اور کچھ لوگ اس کی بیعت بھی کر لیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صورت بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض مسلمان ملکوں میں یہی صورت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایسی ہدایات ہیں جن کی معقولیت ہر شخص پر واضح کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور مقابل میں کوئی شخص کھڑا ہو کر اپنی حکومت کی دعوت دے تو یہاں کیا سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ یہ ظاہر ہے کہ ایسی ہدایات ہیں جن کی معقولیت ہر شخص پر واضح کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب انصار میں سے ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ انصار اور مہاجرین دونوں میں سے ایک ایک حکمران بنا لیا جائے تو سیدنا عمر نے اسی اصول پر فرمایا کہ یہ تو ایک نیام میں دو تلواریں ہو جائیں گی، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اس موقع پر لوگوں کو متنبہ کیا کہ ایک ہی مملکت میں دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ یہ مدعا ہے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ سخت اختلافات پیدا ہو جائیں گے، صلاح کے بجائے فساد بڑھے گا، پورا نظم منتشر ہو کر رہ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جس طریقے پر چھوڑا تھا اس کی جگہ یہ بدعت لے لے گی کہ ایک ہی مملکت میں دو لوگ حکومت کر رہے ہوں گے۔ ان روایتوں کی نسبت، دونوں روایتوں کی، ان روایتوں کی نسبت اگر خدا کے پیغمبر کی طرف صحیح ہے تو آپ نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا۔ یعنی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ جب مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس میں اختلال پیدا کرنا، پھر اس کے مقابلے میں اٹھنا، پھر اس کو درہم برہم کرنے کی صحیح کرنا، یہ ناجائز ہے اور یہ فساد فی الارض ہے، یہ حرابہ ہے۔ جو لوگ اس کا ارتکاب کریں انہیں موت کی سزا دی جا سکتی ہے، یہ فرمایا تھا آپ نے۔ ان سے یہ بات کسی منطق سے بھی برآمد نہیں کی جا سکتی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ایک ہی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ ان روایات میں بات سرے سے بیان ہی نہیں ہوئی۔ جو حکومت بھی قائم ہو جائے اس حکومت میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، اس میں بغاوت اور مفارقت کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ الجماعت ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس کو اگر کوئی شخص توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ان روایتوں میں بھی جن پر ہم بحث کر چکے ہیں یہی کہا گیا تھا کہ ماتا میتتن جاہلیہ، یہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ ان سے یہ بات کسی منطق سے بھی برآمد نہیں کی جا سکتی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ایک ہی حکومت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام کے داعی اگر کبھی امریکہ، برطانیہ یا دنیا کے کسی دوسرے ملک میں لوگوں کی اکثریت کو مشرف با اسلام کرنے میں کامیاب ہو جائیں
تو ان احادیث و آثار کی روح سے وہ اپنے ملک میں اپنی الگ حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، جس طرح کہ اس وقت 50 کے قریب ممالک کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اگر کسی جگہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، دور دراز کے علاقے میں اپنی حکومت قائم کریں، تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حکومتیں لوگ اپنی قائم کریں، بہت اچھی بات ہے کہ سب مل کر ایک حکومت بن جائیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیے ہم اپنی اصطلاح استعمال کر لیں، یعنی خلافت کی اصطلاح، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی دین کا حکم نہیں ہے۔ دین یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو جائے گی، جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ جائے گا، اس کو پھر اختلال میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات کہی گئی ہے۔ علماء کو متنبہ رہنا چاہیے کہ خدا کے دین میں جو بات جتنی ہو اسے اتنا ہی رکھا جائے۔ یہ کسی عالم اور فقیہ اور محدث کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی بات کا مکلف ٹھہرائے جس کا مکلف ان کے پروردگار نے ان کو نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تو پھر علماء کا بھی یہ کام نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اور ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ان کی ایک ریاست ہائے متحدہ کا قیام ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہو سکتی ہے، اور ہم اس کو پورا کرنے کی جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس خیال کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ یہ اسلامی شریعت کا کوئی حکم ہے جس کی خلاف ورزی سے مسلمان گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر جب یہ بحث ہوئی تھی تو میں نے بار بار توجہ دلائی تھی کہ مسلمانوں کے ہاں تو پہلی صدی کے بعد ہی ان کی 2 حکومتیں قائم ہو گئی جی، ہسپانیہ کی دولت امویہ اور بغداد کی دولت عباسیہ۔ کسی نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ کوئی گناہ کا کام ہو گیا ہے۔ وہ حکومت بھی اپنی جگہ صدیوں قائم رہی اور یہ حکومت بھی اپنی جگہ صدیوں قائم رہی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کا علم ہمیشہ بالکل واضح رہا ہے۔ یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری خواہش ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اے کاش ایسا ہو جائے، لیکن یہ دین کا کوئی حکم ہے، دین کے شواہد و نظائر میں اس کے لیے کوئی استدلال موجود نہیں ہے۔ ایسا نقطہ نظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام اور ریاست کی اس پوری بحث میں غامدی صاحب کا مثبت موقف آنے کے بعد وہ چاروں علماء کے بنیادی اعتراضات اور اشکالات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، فریضہ اقامت دین، التزام جماعت اور خلافت کا تصور غامدی صاحب کے سامنے ہم نے پیش کر کے غامدی صاحب سے جواب طلب کیا۔ یہ موضوع یہاں پر 10 نشستوں میں پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔